بلند کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی وادیوں میں چنگیز خان اور کشلک خان کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حملے کی ابتدا چنگیز خان نے کی اور وہ کشلک خان پر پردیسی زمینوں میں یادوں کے سلگتے تیروں، دل کے گوشوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے وقت کے کھردرے ہاتھوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ کشلک خان نے چنگیز خان کے اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک چنگیز خان کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اس لیے کہ چنگیز خان نے اس کے 3 اطراف میں اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا اور اس کا ہر لشکری کشلک خان کے لشکر پر تخلیق کے گونگے لمحوں میں ہجرت کے اندھے سفر اور وقت کے ہجرائے تاریک میں موت کے الجھے ریشم کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں چنگیز خان نے کشلک خان کو بدترین شکست دی۔ چنگیز خان سے شکست کھانے کے بعد کشلک خان نے اپنے مرکزی شہر کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی سلطنت میں جو مسلم رعایا تھی وہ اس سے نالاں اور بیزار تھی۔ لہٰذا کشلک خان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر چنگیز خان نے اس کے ملک کے اندر گھس کر اور دور تک یلغار کی تو اس کی مسلم رعایا بھی اس کے خلاف بغاوت کر دے گی اور اس کا انجام انتہائی بدترین اور ہولناک ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر اس شاہراہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جو بدخشاں کی طرف جاتی تھی۔ چنگیز خان شکار کرنے والے ان بھیڑیوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ یہ تعاقب زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا، اس لیے کہ چنگیز خان نے جلد ہی کشلک خان اور اس کے ساتھ بچنے والے اس کے لشکریوں کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد چنگیز خان نے سب کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور اس کا سالار جبی نویان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ کشلک خان کے ہمسایہ حکمران توق تغان کی طرف بڑھے تھے۔ جس طرح کشلک خان نے اپنی سرحدوں پر چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اسی طرح توق تغان بھی اپنے لشکر کو لے کر جوچی اور جبی نویان کے سامنے جم گیا تھا۔ توق تغان کو ابھی تک چنگیز خان کے ہاتھوں کشلک خان کے انجام کی خبر نہ ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی پوری عسکری قوت کو جمع کر کے جوچی کی راہ روکنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف جوچی اور جبی نویان بڑی تیزی کے ساتھ نرنگی روز و شب، چشموں اور ندیوں کے پانی کے رقص اور اجنبی جنگلوں میں لمحہ جاویداں کی طرح توق تغان کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں لشکروں کا جب سامنا ہوا تو توق تغان نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی تاکہ وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرے اور اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سوچتے ہوئے توق تغان ججی اور جبی نویان کے متحدہ لشکر پر روایات کی دہلیز پر جوش زن موت کے منظر لمحوں کی ارم کو جہنم بناتے صدیوں کے پرہول عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے جوچی اور سپہ سالار جبی نویان نے بڑی آسانی کے ساتھ توق تغان کا یہ حملہ روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حملے کی ابتدا کی۔ بائیں طرف سے جبی نویان اور دائیں طرف سے جوچی خان زیست کی علامتوں میں ان دیکھے طاغوتی ہاتھوں اور لہو میں بھاگتی ہوئی خواہشوں کے تاریک آبشاروں کی طرح توق تغان اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوئے۔ توق تغان نے کچھ دیر تک بڑی بہادری اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوچی اور جبی نویان کے حملوں کو روکا۔ پھر توق تغان کی بدقسمتی کہ جنگ کے دوران اسے خبر ملی کہ چنگیز خان نے اس کے ہمسایہ حکمران کشلک خان کو بدترین شکست دی اور کشلک خان اور اس کے لشکر کا چنگیز خان نے صفایا کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی توق تغان جی چھوڑ بیٹھا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ چھوڑ بھاگے، لیکن اسی لمحے جوچی اور جبی نویان نے تیز حملے کرتے ہوئے توق تغان کے لشکر کی پہلے سے پریشان اور بکھری ہوئی تنظیم کو قاتل کی تسکین کے باب کے سامنے مقتول کی ابدی تمنا، شکست ذات کی مجبوریوں اور تصور کے بکھرے رنگوں کی طرح بنانا شروع کر دیا۔ توق تغان نے جب یہ دیکھا کہ جوچی خان اور جبی نویان اب اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہ اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی سرحدی جانب یعنی شہر جند کی طرف بڑھا۔ جوچی اور جبی نویان نے توق تغان کا تعاقب کیا۔ جند شہر سے بھی آگے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی مملکت میں داخل ہو گئے تھے۔ اسے ایک اتفاق کہیے کہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ چنگیز خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر قراقرم سے کوچ کر چکا ہے۔ لہٰذا سلطان علاؤدین خوارزم شاہ بھی اپنے ایک لشکر کے ساتھ سرحدوں پر موجود تھا تاکہ چنگیز خان کے ممکنہ حملے کو روک سکے۔ جس وقت چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور سالار جبی نویان توق تغان کا تعاقب کرتے ہوئے سرحدی شہر جند کے پاس سے گزرتے ہوئے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی مملکت میں داخل ہوئے
उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने लश्कर के साथ जंबत शहर से चंद मील दूर पड़ाव किए हुए था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को जब खबर हुई कि चंगेज खान का बेटा जोची और उसका सालार जबी नौयान तकरीबन 1 लाख के लश्कर के साथ तोख तगान का ताक़ुब करते हुए उसकी ममलकत में दाखिल हो गए हैं, तो सुल्तान अलाउद्दीन फौरन अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और बड़ी तेजी से उसने जोची और जबी नौयान की तरफ पेशकदमी की। सुल्तान चाहता था कि जोची और जबी नौयान के पलटकर अपनी हुदूद में दाखिल होने से पहले ही उन्हें जा ले और उन पर हमला आवर होकर सुल्तान अलाउद्दीन अपने लिए 2 फायदे हासिल करना चाहता था। अव्वल ये कि वो मंगोलों पर हमलावर होकर उन्हें मार भगाकर उन पर यह साबित करना चाहता था कि उसकी सल्तनत में दाखिल होना इस कदर आसान नहीं। दोम ये कि जोची और जबी नौयान के साथ टकराते हुए सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों की मौत और ताकत का अंदाजा भी लगाना चाहता था। इस तरह वो उन्हें मरऊब भी कर देना चाहता था ताकि वो उसकी सल्तनत का रुख न करें। बहरहाल सुल्तान अलाउद्दीन ने बड़ी बरक़रफ्तारी से मंगोलों का ताक़ुब किया और छोटा सा एक चक्कर काटते हुए वो जबी नौयान और जोची के लश्कर के सामने आया और दोनों मुत्तहिदा लश्कर की राह रोककर खड़ा हुआ। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का बड़ा बेटा जलालुद्दीन भी उस वक्त जंद शहर से चंद मील दूर एक और लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। उसे जब खबर मिली कि उसके बाप अलाउद्दीन ने मंगोलों के लश्कर का ताक़ुब करते हुए उसका रास्ता रोक दिया है, तो वो भी उसी समत बड़ी तेजी से बढ़ा। जोची और जबी नौयान दोनों नहीं चाहते थे कि वो सुल्तान अलाउद्दीन के साथ जंग करें। असल में वो खौफज़दा थे कि अगर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हाथों जंद शहर से बाहर उन्हें शिकस्त हुई तो उनके लश्कर पर इसके बड़े दूरस नताइज मुरत्तब होंगे। वो इस तरह शिकस्त की सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के मुकाबले में मंगोल बेचैनी और बददिली का शिकार हो जाते और दुश्मन के खिलाफ आज़ादाना जारहियत का जो उनका मामूल था, इसमें फ़र्क पड़ सकता था। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के अतवार से पता चलता था कि वो हर सूरत में मंगोलों के साथ टकराने का अज़्म किए हुए था। इसलिए कि जब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने जोची और जबी नौयान के मुत्तहिदा लश्कर की राह रोकी तो जोची और जबी नौयान ने अपने लश्कर को दाएं तरफ से होते हुए बचाकर निकल जाना चाहा, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त न दी और मुकम्मल तौर पर उनकी राह रोककर उसने उन्हें जंग करने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन चूंकि मंगोलों के तरीक़े जंग और उनकी ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा रखता था, लिहाजा उसने उन पर हमलावर होने में बड़ी बेचैनी से पहल की और वो रोज़ो शब में रवां जानी अनजानी लाचारगी, हिजर मुसाफतों की अंधी काली मौजों और यादों के बादबानों पर बदनसीबी की बारिश की तरह मंगोलों पर टूट पड़ा। जोची और जबी नौयान हर सूरत में जंग से बचना चाहते थे, गो कि उनके पास 1 लाख के लगभग लश्कर था, लेकिन चूंकि उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की फतूहात के बेशुमार किस्से सुन रखे थे और जानते थे कि उसने अपनी बहादुरी और जुर्रतमंदी की बिना पर बेशुमार शहर फतह करके अपनी सल्तनत में खूब इजाफा कर रखा है, लिहाजा जोची और जबी नौयान दोनों डरते थे कि कहीं जंद शहर से बाहर खुले मैदानों में उन दोनों को शिकस्त ना हो जाए, और अगर उन दोनों को शिकस्त होती है तो एक तो उनका लश्कर इस शिकस्त से बुरा असर लेगा, दूसरे उन्हें चंगेज खान की खफगी और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इस बिना पर वो सूरत जंग से पहलू तही करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन उन्हें जाने नहीं दे रहा और हर सूरत में वो उन पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, तो वो भी अपनी सफ़ें दुरुस्त करते हुए डट गए। जब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उन पर अपने लश्कर के साथ हमलावर हुआ तो जंग में जोची और जबी नौयान भी तलब की तड़प, बेनाम वहशत, अजनबियत की काली घटाओं, जिस्मों को पारा पारा, छलनी छलनी और जख्म जख्म कर देने वाले चील कव्वों की यलगार की तरह टूट पड़े थे। यूं मुसलमानों और मंगोलों की इस लड़ाई से जंद शहर से बाहर मैदान जंग गंभीर पाताल की गहरी दलदल, तगय्युर के जुनूं, सलीब शब, लहू लहू हर्फ से लिखे जिंदगी के खूनी सानहे की सूरत इख्तियार कर गया था। जंद शहर से बाहर इन खुले मैदानों में जोची और जबी नौयान की कमानदारी में मंगोल कुछ इस तरह जान तोड़ कर लड़े कि
کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ ایک موقع پر منگولوں نے اس شدت کا حملہ کیا کہ سلطان علاؤالدین کے لشکر کی درمیانی صفوں کو دور تک پیچھے دھکیل کر لے گئے۔ اس طرح منگولوں کے زوردار حملے سے سلطان علاؤالدین کے لشکر کی اکثر صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس موقع پر ایسا لگتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مزید جنگ جاری رہی تو سلطان علاؤالدین کو منگولوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سلطان علاؤالدین کی خوش قسمتی کہ عین اس موقع پر جبکہ منگولوں نے اس کے لشکر کی صفوں کو بری طرح ادھیڑنا شروع کر دیا تھا، سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر سوچوں کو زنگ آلود کر دینے والے جذبوں، بادبانوں میں گرہیں کھول دینے والی تیز طوفانی ہواؤں، سماعتوں پر اترتی آیات، جبر و استبداد کی سختیوں اور ستم کی آندھیوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ سلطان کے بیٹے جلال الدین کا یہ حملہ ایسا زبردست، ایسا خوفناک تھا کہ منگولوں کے لشکر کی اکثر صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگر جلال الدین اس وقت اپنی فوج لے کر امداد کو نہ پہنچتا تو یقیناً سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے ہوتے۔ جلال الدین نے زوردار حملے کرتے ہوئے منگولوں کو بری طرح پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جوں ہی جلال الدین کے لشکر کے حملے کی سختی اور خونخواری کے سامنے منگول پیچھے ہٹے، سلطان علاؤالدین کے لشکر کی بگڑی ہوئی صفیں ایک بار پھر درست ہو گئیں۔ غروب آفتاب تک میدان کارزار گرم رہا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو دونوں لشکروں نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ کر لیا تاکہ اگلے روز پھر میدان کارزار کو گرم کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کون زیر اور کون غالب رہتا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا اور اس کا سالار جبی نویان بھی اس جنگ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پورا دن مسلمانوں سے جنگ کرنے کے باوجود وہ اپنے لیے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں کر سکے تھے، بلکہ جس وقت جلال الدین نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت ان کے اکثر لشکریوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ جوچی اور جبی نویان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کل بھی انہوں نے میدان میں نکل کر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کے بیٹے جلال الدین سے جنگ کی تو دونوں باپ بیٹا مل کر انہیں بدترین شکست دیں گے، اور اس شکست سے ان کے لشکریوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ان حالات میں جوجی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جب سلطان کا لشکر رات کو سو جائے تو وہ دبے پاؤں پڑاؤ سے نکل پڑیں اور واپسی کی راہ لیں۔ اس تجویز کی کامیابی کے لیے یہ تجویز سوچی گئی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پڑاؤ میں مختلف مقامات پر الاؤ روشن کر دیے جائیں جو رات بھر جلتے رہیں تاکہ سلطان علاؤالدین اور اس کے بیٹے جلال الدین کو یہی غلط فہمی رہے کہ منگول پڑاؤ میں موجود ہیں اور بیدار اور مستعد ہیں۔ جوچی کے حکم پر اس کے لشکری فوراً حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرنے کے بعد جوچی اور جبی نویان بڑی خاموشی سے اپنے لشکر کو لے کر اپنی سرحدوں کی طرف بھاگ گئے۔ صبح کو جب سلطان علاؤالدین اور جلال الدین کے لشکری بیدار ہوئے تو انہیں اس وقت معلوم ہوا کہ منگول رات کی تاریکی میں بچ کر نکل گئے ہیں۔ چونکہ ان کا تعاقب اب بے سود تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہیں پڑاؤ رکھا جائے۔ خوارزم شاہ کئی دنوں تک جند شہر سے باہر ان کھلے میدانوں میں اپنے بیٹے جلال الدین کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہا، چونکہ گزشتہ دن کی جنگ میں منگولوں کے ساتھ اسے تلخ تجربہ ہوا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ منگولوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھ کر وہ ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ لہٰذا اپنے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد وہ ہرگز منگولوں کی سپاہ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ کاشغر اور ختن کے حکمران کشلک خان کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے بیٹے جوچی اور جبی نویان سے آ ملنے کے لیے جنوب کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا کہ ایک دم کوہستانی سلسلوں میں اس نے اپنے لشکر کو رکنے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ خلاف معمول اس کوہستانی سلسلے میں برف باری شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ ان کوہستانی سلسلوں میں ابھی برف باری کا موسم نہیں آیا تھا، لہٰذا اس بے وقت کی برف باری سے چنگیز خان کو ایک شبہ اور وہم ہو گیا۔ اس کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ستارہ شناس، نجومی اور رمال لیوچستائی کو طلب کیا۔ لیوچستائی جب چنگیز خان کے خیمے میں ہاتھ باندھ کر آ کھڑا ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے چنگیز خان نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ چنگیز خان نے اسے مخاطب کر کے کہا، لیوچستائی،
تو دیکھتا ہے کہ اس کوہستانی سلسلے میں بے وقت کی برفباری اس وقت ہوئی ہے جب میں اپنے سب سے بڑے دشمن سے نمٹنے کے لیے جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں، لہٰذا تو اپنے ستاروں کے علم کو حرکت ملا اور بتا کہ برفباری کا کیا شگون نکلتا ہے۔ چنگیز خان کے اس استفسار پر ستارہ شناس لیوچستائی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک وہ سوچتا اور حساب لگاتا رہا۔ پھر اس نے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور اپنی گہری اور سرخ آنکھیں اس نے چنگیز خان کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، خان، تمہاری جنوب کی طرف پیش قدمی کے دوران یہ جو بے موسم برفباری ہوئی ہے، اس سے یہ شگون نکلتا ہے کہ سرد برفانی اور سرمئی سرزمینوں کا آقا کئی ملکوں کے تاجداروں پر فتح پائے گا۔ اپنے ستارہ شناس لیوچستائی کا یہ جواب سن کر چنگیز خان بڑا خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے اپنے لشکر کو چند روز تک اسی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کر کے آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کے دوران ایک روز چنگیز خان کا سپہ سالار اعلیٰ صوبدائی خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اس کی حسین و جمیل بیٹی تیان اور بیٹا بلداق دونوں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے نانا کا جاننے والا مسلمان مبلغ نظام الدین بھی تھا۔ صوبدائی نے جو ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیکھا، اس کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے۔ حسین و جمیل تیان اور اس کا بھائی دونوں بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ صوبدائی ان دونوں کو پیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد تیان علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، اے میرے باپ، یہ جو بزرگ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے۔ انہی کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا تھا۔ صوبدائی نے آگے بڑھ کر نظام الدین سے بھی پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی تیان کی طرف مڑا اور پوچھنے لگا، بیٹی، تیرا نانا کیسا ہے؟ جواب میں تیان اور بلداق دونوں کے چہروں پر مردنی چھا گئی۔ پھر تیان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر صوبدائی پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ روتی ہوئی تیان بولی، اے میرے باپ، ہمارا نانا چند روز بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ موت کے وقت اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے اس استاد محترم نظام الدین کے حوالے کیا تھا تاکہ یہ ہمیں آپ کے پاس پہنچا دیں۔ ہم اس نظام الدین کے بے حد شکر گزار اور ممنون ہیں کہ یہ ہمیں یہاں لے کر آیا۔ راستے بھر اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ تیان اور بلداق کے نانا کا سن کر صوبدائی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تعصف اور غم اور اندوہ کے جذبے بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسلم مبلغ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بزرگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری بیٹی اور بیٹے کو یہاں لے کر آئے۔ صوبدائی شاید مزید کچھ کہتا کہ تیان بیچ میں بول پڑی، میں اور بلداق ہم دونوں آپ کے ساتھ لشکر میں رہیں گے اور یہ مسلم مبلغ بھی ہمارے ساتھ لشکر میں ہی رہیں گے۔ صوبدائی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ تم تینوں کے لیے میں ابھی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کرتا ہوں اور تم تینوں میرے ساتھ لشکر میں ہی رہو گے۔ تم بہن بھائی کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت اور خوشی ہوگی۔ صوبدائی خاموش ہوا تو اس بار اس کے بیٹے بلداق نے اس سے پوچھا، آپ ہماری ماں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ بلداق کا مطلب اپنی سوتیلی ماں سے تھا کیونکہ ان دونوں کی ماں تو مر چکی تھی۔ صوبدائی نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ صوبدائی کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تمہاری ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کو قراقرم شہر ہی چھوڑ آیا ہوں اور یہاں اکیلا ہی لشکر میں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش تم دونوں بہن بھائی ہی میرے ساتھ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی اور تم دونوں بہن بھائی یہاں آ گئے ہو۔ تم تینوں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ صوبدائی یہ کہہ کر اٹھا اور خیمے کے باہر پہرا دینے والے منگول سپاہی کو کھانے کا کہنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہی کھانا لے کر آ گیا۔ تیان، بلداق اور نظام الدین تینوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران صوبدائی ان تینوں کے لیے اپنے خیمے کے ساتھ ہی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کر چکا تھا جہاں وہ کھانے کے بعد آرام کے لیے چلے گئے۔ چنگیز خان نے چند روز تک اس کوہستانی سلسلے میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کے سامنے سے بھاگ کر اس کا بیٹا جوچی اور سالار جبی نویان بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ لہٰذا انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ چنگیز خان پوری طاقت اور قوت سے اس کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے۔ لہٰذا وہ جند کے سرحدی شہر سے سمرقند کی طرف چلا گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو تقسیم کیا
تاکہ مختلف شہروں میں چنگیز خان سے مقابلے میں حفاظت کی جا سکے۔ 60,000 کا ایک لشکر اس نے اپنے ماموں اور اترار کے حاکم غائر خان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔